ناول عہد وفا۔ رات کی خنکی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی جب ایمان فاطمہ نے اپنے بیمار والد کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کیں۔ کمرے کی فضا میں دواؤں کی کڑوی اور بوجھل بو پھیلی ہوئی تھی جو غربت اور نا امیدی کی داستان سنا رہی تھی۔ اس کے والد جو کبھی ان کا واحد سہارا تھے اب بستر پر بے جان سے پڑے تیزی سے اکھڑتی سانسوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے گزشتہ شام ہی صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ان کے دل کا فوری اور مہنگا آپریشن نہ کیا گیا تو یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ لاکھوں روپے کا خرچ ایمان جیسی یتیم اور بے سہارا لڑکی کے لیے ایک ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ ایمان نے اپنی نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور جائے نماز پر گر کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، میرے پاس کوئی راستہ نہیں، مجھے کوئی وسیلہ عطا فرما۔ دعا کے بعد جب وہ چائے بنانے کے لیے باورچی خانے کی طرف بڑھی تو اس کی نظر زمین پر پڑے پرانے اخبار پر پڑی۔ کچرے میں پھینکنے کے لیے رکھے گئے اس اخبار کے ایک کونے پر چھپے اشتہار نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر دی۔ ایک معمر خاتون کی خدمت کے لیے شریف تعلیم یافتہ لڑکی درکار ہے، رہائش حویلی میں ہوگی، مناسب اور بہترین تنخواہ دی جائے گی، خواہش مند امیدوار فوری رابطہ کریں۔ اشتہار کے نیچے شاہ حویلی کا پتہ اور رابطہ نمبر درج تھا۔ ایمان کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے کمزور اور بستر مرگ پر پڑے والد کو دیکھا اور ایک پختہ فیصلہ کر لیا۔ عزت نفس اپنی جگہ مگر باپ کی زندگی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے شہر کو منور کیا، ایمان ایک سادہ سے سوتی جوڑے میں ملبوس، سر پر مضبوطی سے چادر اوڑھے شاہ حویلی کے لیے روانہ ہو گئی۔ شاہ حویلی کے بیرونی لوہے کے بلند و بالا دروازے پر پہنچ کر ایمان کے قدم تھم گئے۔ یہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ صدیوں پرانی تاریخ اور روب و دبدبے کا مظہر تھا۔ سنگ مرمر کے وسیع ستون، خوبصورت تراشیدہ لان اور جگہ جگہ کھڑے چاق و چوبند محافظ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہاں پاکستان کے سب سے بااثر اور امیر ترین جاگیردار خاندان کی سکونت ہے۔ ایمان نے ایک لمبا سانس لیا، اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور محافظ کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ تھوڑی دیر کی تصدیق کے بعد اسے حویلی کے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے مرکزی دالان میں داخل ہوئی، اس کی نظریں وہاں کی شاہانہ آرائش کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز، چھت سے لٹکتے فانوس اور مہنگا فرنیچر حویلی کے مکینوں کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتے تھے، لیکن اس سب سے بڑھ کر دالان کے وسط میں کھڑا ایک شخص اس کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، لمبا، باوقار اور انتہائی کم گو نظر آنے والا شخص تھا۔ اس کی گہری پر اسرار آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو سامنے والے کو مروب کر دیتی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل اسپاٹ تھے، جیسے وہ اپنے اندر جذبات کا ایک سمندر چھپائے ہوئے ہو۔ وہ سردار زاویر شاہ تھا، شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا اکیلا وارث اور حویلی کا مجاز اعلیٰ۔ زاویر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے فائل کو بند کیا اور اس کی گہری نظریں چند لمحے ایمان کے چہرے پر ٹھہری۔ اس کی نظروں میں کوئی بری نیت نہیں تھی، بس ایک گہرا تجسس اور وقار تھا۔ آپ؟ زاویر کی مردانہ روبدار آواز ہال میں گونجی۔ جی، میں اخبار میں اشتہار دیکھ کر یہاں آئی ہوں۔ ایمان نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اس نے اپنی نظریں فرش پر جما رکھی تھیں۔ میں زاویر شاہ ہوں، اس نے مختصر اور جامع تعارف کروایا۔ ایمان نے محسوس کیا کہ اس شخص کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی اور سنجیدگی تھی جو اس کے روبدار سراپے سے بالکل مختلف تھی۔ قبل اس کے کہ گفتگو آگے بڑھتی، حویلی کی وسیع سیڑھیوں سے کڑک دار اور گونجدار آواز ابھری۔ زاویر، یہی ہے وہ لڑکی؟ یہ شاہ بیگم تھیں، زاویر کی والدہ۔ زاویر کی والدہ نہایت مغرور، روبدار اور اپنی دولت و خاندانی پس منظر پر ناز کرنے والی خاتون تھیں۔ ریشمی ساڑی میں ملبوس، سونے کے بھاری زیورات پہنے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر حقارت کے واضح تاثرات تھے۔ شاہ بیگم نے ایمان کو سر سے لے کر پاؤں تک نہایت کڑی نظروں سے دیکھا۔ ایمان کا سفید سادہ سا لباس اور سادگی ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اس کے کپڑے دیکھے ہیں تم نے زاویر؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلی آتی ہیں ایسی لڑکیاں۔ ایسی غریب اور عام سی لڑکی ہماری بڑی بیگم کی خدمت کرے گی؟ زاویر، ہمیں کسی اچھے خاندان کی نرس کی ضرورت ہے، اس جیسی مفلس لڑکی کی نہیں جسے پہننے اوڑھنے کے بھی سلیقہ نہیں، جبکہ ہم نے اشتہار میں واضح کہا تھا
ہمیں ایک پڑھی لکھی سلیقہ شار لڑکی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑے۔ ایمان کے دل کو ٹھیس پہنچی، اس کی خودداری بیدار ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اپنے بیمار باپ کا چہرہ یاد آتے ہی اس نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں اور اپنی زبان پر تالا لگا لیا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے پلٹنے ہی والی تھی کہ دالان کے دائیں طرف بنے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا۔ اسے میرے پاس لے کر آؤ، ایک کمزور مگر پروقار آواز سنائی دی۔ یہ آواز بڑی بیگم کی تھی، حویلی کی اصل مالکن، زاویر کی دادی، جن کے روب کے آگے شاہ بیگم بھی دم نہیں مارتی تھی۔ زاویر نے اشارے سے ایمان کو اندر جانے کا کہا۔ ایمان دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی بڑی بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑی بیگم ایک بڑی آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر عمر کے کئی سالوں کے نقش تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ممتا اور شفقت کا احساس تھا۔ انہوں نے ایمان کو اپنے پاس بلایا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی سادگی، تعلیم اور اس کے خاندانی حالات کے بارے میں پوچھا۔ ایمان نے بغیر کچھ چھپائے سچ سچ بتا دیا کہ اس کے والد بستر مرگ پر ہیں اور وہ ان کے علاج کے لیے نوکری کی شدید محتاج ہے۔ بڑی بیگم ایمان کی سچائی، اس کے باادب لہجے اور اس کی مجبور آنکھوں میں چمکتی خودداری سے بے حد متاثر ہوئیں۔ انہوں نے شاہ بیگم کے اعتراضات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا، شاہ بیگم، مجھے کسی بڑی ڈگری ہولڈر کی نہیں، بلکہ ایک ایسی بچی کی ضرورت ہے جو خلوص دل سے میری دیکھ بھال کر سکے، اور مجھے اس لڑکی میں وہ خلوص نظر آتا ہے۔ ایمان آج سے یہیں رہے گی۔ شاہ بیگم غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ایمان کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ زاویر شاہ جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے ایمان کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ زاویر نے ایمان کو ایڈوانس تنخواہ دینے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے والد کے علاج کا آغاز کر سکے۔ اگلے چند ہفتوں میں ایمان نے حویلی میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بڑی بیگم کی دوائیں وقت پر دیتی، ان سے باتیں کرتی اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھتی۔ اس کی نرم گفتگو اور بے لوث خدمت نے بڑی بیگم کو اس کا اسیر بنا لیا تھا۔ دوسری طرف اس نے اپنے والد کو ہسپتال داخل کر دیا تھا۔ دادی جان اب ایمان کو اپنی پوتیوں کی طرح چاہنے لگی تھیں۔ زاویر بھی اکثر اپنی دادی کے کمرے میں آتا اور ایمان کی ان کے لیے لگن دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ دونوں جب بھی آمنے سامنے آتے، زاویر کا رویہ ہمیشہ باوقار اور محترم رہتا، لیکن دوسری طرف شاہ بیگم اور حویلی کے دیگر رشتہ دار، خاص طور پر زاویر کا لالچی چچا ذات خاندان، جو جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، ایمان کو حویلی میں دیکھ کر جل بھن رہے تھے اور اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ پھر ایک رات اچانک طوفان آ گیا۔ بڑی بیگم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، انہیں سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ پوری حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ زاویر نے فوراً شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد زاویر کو الگ کمرے میں بلایا اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سردار زاویر صاحب، بڑی بیگم کے دل کا عارضہ آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ ان کی جینے کی امید بہت کم ہے۔ اب کوئی دوا نہیں، بلکہ صرف ان کی ذہنی خوشی ہی انہیں ایک چند ماہ کی زندگی دے سکتی ہے۔ ان کی کوئی آخری خواہش ہے تو اسے فوراً پورا کیجیے۔ زاویر شاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دادی اس کے لیے کائنات کا سب سے قیمتی رشتہ تھیں، جن کے سائے میں وہ پلا بڑا تھا۔ وہ دادی کے بستر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان کا کانپتا ہوا ہاتھ چوم لیا۔ بڑی بیگم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان کی نظریں زاویر کے چہرے پر جم گئیں۔ زاویر، میرے بچے، بڑی بیگم نے انتہائی نحیف آواز میں کہا، میری سانسوں کی ڈور اب ٹوٹنے والی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے میں اپنے پڑ پوتے کا چہرہ دیکھ لوں۔ میں تمہیں دولہا بنتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری یہ آخری خواہش پوری کر دو بیٹا، اب تم شادی کر لو۔ زاویر گہرے سکتے میں چلا گیا۔ وہ اپنے کاروباری اور ذاتی فلسفے کی وجہ سے فی الحال مستقل شادی کے حق میں نہیں تھا۔ اس کے نزدیک شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، جسے وہ اپنی کاروباری جھنجھٹوں کے باعث وقت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی اس کے سرد رویے کی وجہ سے برباد ہو، لیکن وہ اپنی دادی کی آخری خواہش کو بھی ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ وہ پوری رات حویلی کے دالان میں ٹہلتا رہا، کشمکش کے طوفان میں گھرا رہا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک اچھوتا اور عملی خیال آیا، معاہدے کی شادی، کانٹریکٹ میرج، ایک ایسی شادی جو صرف کاغذی ہوگی، دادی کو خوش رکھنے کے لیے۔ جب دادی صحت یاب ہو جائیں گی یا ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ خاموشی سے طلاق دے کر اس لڑکی کو آزاد کر دے گا اور اسے اتنی بڑی رقم دے گا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی عیش و آرام سے گزار سکے۔
لیکن اس کام کے لیے کون سی لڑکی تیار ہوگی جو قابل بھروسہ بھی ہو اور حویلی کے ماحول سے واقف بھی؟ اس کے ذہن میں فوراً ایمان کا چہرہ ابھرا۔ ایمان ایک غریب، شریف اور مجبور لڑکی تھی جسے اپنے والد کے علاج کے لیے خطیر رقم کی ضرورت تھی۔ زاویر نے اپنے چیمبر میں ایمان کو طلب کیا۔ جب ایمان گھبرائی ہوئی زاویر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو زاویر نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اصل بات اس کے سامنے رکھ دی۔ ایمان، میں تمہارے سامنے ایک کاروباری پیشکش رکھ رہا ہوں۔ یہ تمہارے اور میرے دونوں کے مسائل کا حل ہے۔ ایمان نے حیرت سے زاویر کی طرف دیکھا۔ زاویر نے اپنی گہری اور سنجیدہ آنکھیں ایمان کے چہرے پر ٹکا دی اور کہنا شروع کیا، بڑی بیگم کی حالت تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے اور ان کی آخری خواہش میری شادی دیکھنا ہے۔ میں مستقل شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے میں تمہیں 1 سال کے کانٹریکٹ میرج کی پیشکش کرتا ہوں۔ ایمان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ معاہدے کی شادی؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ہاں، زاویار نے سرد لہجے میں تسلسل برقرار رکھا۔ ہم صرف دادی کی خوشی کے لیے دنیا اور خاندان کے سامنے میاں بیوی بنیں گے، لیکن حقیقت میں ہمارا کوئی ازدواجی رشتہ نہیں ہوگا۔ تم الگ کمرے میں رہو گی اور میں الگ۔ 1 سال کا وقت پورا ہونے پر ہم خاموشی سے طلاق لے لیں گے۔ اس 1 سال کے دوران تمہارے والد کے دل کا بہترین ہسپتال میں علاج اور تمام اخراجات کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اس کے علاوہ 1 سال بعد جب تم یہاں سے رخصت ہوگی تو تمہیں اتنی بڑی رقم دی جائے گی کہ تمہیں زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سوچ لو، تمہارے پاس اپنے والد کی جان بچانے کا یہ واحد اور سب سے تیز راستہ ہے۔ ایمان کے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ اس کے پاکیزہ تصورات اور شادی کے حسین سپنے ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گئے۔ وہ ایک غریب لڑکی ضرور تھی، لیکن اس کا ایمان اور اس کی خودداری اس کا کل اثاثہ تھی۔ ایک کاغذی معاہدے کے تحت کسی کی عارضی بیوی بننا اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا۔ اس نے انکار میں سر ہلانا چاہا، لیکن اسی لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہسپتال سے ڈاکٹر کا فون تھا کہ اس کے والد کی حالت انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں آپریشن کی رقم جمع نہ کروائی گئی تو وہ انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب ایمان کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ ایک طرف اس کی اپنی عزت نفس تھی اور دوسری طرف اس کے شفیق باپ کی زندگی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، زاویر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے صبری اور منتظر تاثرات تھے۔ مجھے یہ معاہدہ منظور ہے، ایمان نے ٹوٹے ہوئے دل اور رندی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے ہر لفظ سے اس کے اندر کا کرب عیاں تھا۔ بہتر ہے کل شام ہمارا نکاح ہو اور کل ہی تمہارے والد کا آپریشن شروع ہو جائے گا، زاویر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایمان کی اس قربانی پر ایک ہلکا سا ملال بھی تھا۔ اگلی شام شاہ حویلی کے ایک چھوٹے اور نجی حصے میں نکاح کا انتظام کیا گیا۔ شاہ بیگم اس شادی کے سخت خلاف تھیں۔ انہوں نے حویلی سر پر اٹھا رکھی تھی، لیکن بڑی بیگم کی گرتی ہوئی صحت اور زاویر کے حتمی فیصلے کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ نکاح انتہائی سادگی سے پڑھایا گیا۔ جب قاضی صاحب نے ایمان سے پوچھا کہ آپ کو زاویر شاہ ولد سکندر شاہ 1 کروڑ حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہیں؟ ایمان نے اپنی بند آنکھوں سے گرتے ہوئے گرم آنسوؤں کے ساتھ بمشکل کہا، قبول ہے۔ زاویر نے بھی بھاری اور سنجیدہ آواز میں قبول ہے کہا۔ دستخط کرتے وقت ایمان کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا، جبکہ زاویر کا قلم مضبوطی سے اس کاغذی معاہدے پر چل رہا تھا جو اب ان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بن چکا تھا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، بڑی بیگم کے چہرے پر ایک ایسی مسرت اور اطمینان کی لہر دوڑی جو مدتوں بعد دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے زاویر اور ایمان کو اپنے پاس بلایا اور دونوں کے سروں پر دستے شفقت رکھا۔ ایمان نے زاویر کی طرف دیکھا جس کی خاموش اور گہری نظریں اب ایمان پر مرکوز تھیں۔ وہ لڑکی جو اب دنیا کی نظر میں سردار زاویر شاہ کی دلہن بن چکی تھی، لیکن اس کاغذی معاہدے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک سفر جہاں ایک جھوٹا معاہدہ 2 اجنبی روحوں کو آزمائش اور محبت کے ایک انوکھے رستے پر ڈالنے والا تھا۔ سفید ریشمی جوڑے میں ملبوس ایمان فاطمہ، جس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی لالی ابھی کچی تھی، اپنے بستر کے کونے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ حویلی کا یہ کمرہ اتنا بڑا تھا، لیکن پھر بھی اس میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز، چھت سے لٹکتا فانوس اور ریشمی پردے، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ ایمان فاطمہ جو چند ہفتے پہلے تک اپنے بیمار باپ کی زندگی کے لیے در در کی خاک چھان رہی تھی، آج اس عالی شان حویلی کے سب سے طاقتور شخص سردار زاویر شاہ کی منکوحہ بن چکی تھی۔ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھیمے سے کھلا۔ ایمان نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ زاویر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی اور وقار تھا۔
مگر اس کی آنکھوں میں تھکن کے سائے گہرے تھے۔ اس نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے ایمان کی طرف دیکھا جو خوف زدہ ہرنی کی طرح سمٹی بیٹھی تھی۔ زاویر چند قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ خوفزدہ مت ہو ایمان، زاویر کی دھیمی اور گہری آواز کمرے میں گونجی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شادی تمہارے لیے ایک سمجھوتا ہے، میرے لیے بھی یہ صرف دادی اماں کی گرتی ہوئی صحت اور ان کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا ایک راستہ ہے۔ میں اپنی زبان کا پکا ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ وہی کانٹریکٹ تھا جس پر چند گھنٹے پہلے دونوں نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت ہم 1 سال تک میاں بیوی کا ڈرامہ کریں گے۔ اس دوران تمہارے والد کے علاج کے تمام اخراجات میری ذمہ داری ہیں۔ حویلی میں تمہیں وہ تمام حقوق ملیں گے جو میری بیوی کے ہونے چاہئیں، لیکن بند کمرے کے پیچھے ہم محض 2 اجنبی ہیں۔ 1 سال مکمل ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں اتنی رقم دی جائے گی کہ تم اور تمہارے والد ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ایمان نے نم آنکھوں سے زاویر کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ رشتوں کا سودا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ہسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے اپنے آنسو پی لیے اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں زاویر صاحب۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زاویر کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کمرے کے ساتھ والا چھوٹا سا اسٹڈی روم اب سے میرا بیڈ روم ہوگا۔ تم اس مرکزی کمرے میں رہو گی۔ دادی اماں اور دنیا کے سامنے ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم ایک عام شادی شدہ جوڑا ہیں، لیکن تنہائی میں تمہاری حدیں اور میری حدیں بالکل واضح ہیں۔ وہ اپنے چند کپڑے اٹھا کر بغل والے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور جاتے جاتے مڑا۔ آرام کرو، کل صبح سے تمہارا اصل امتحان شروع ہونا ہے۔ شاہ بیگم یعنی میری والدہ کے تیور تم دیکھ چکی ہو، خود کو مضبوط رکھنا۔ دروازہ بند ہو گیا اور ایمان بستر پر گر کر بلک بلک کر رو دی۔ یہ اس کی زندگی کے سب سے طویل سفر کا آغاز تھا۔ اگلی صبح حویلی کے ناشتے کی میز پر تناؤ اس قدر شدید تھا کہ ہوا بھی تھم سی گئی تھی۔ شاہ بیگم اپنے مخصوص مغرور اور روبدار انداز میں چائے کا کپ پکڑے بیٹھی تھی کہ ایمان دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی ہوئی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے انتہائی سادہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر دلہن والا کوئی بناؤ سنگھار نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچی، شاہ بیگم نے چائے کا کپ پلیٹ پر اتنے زور سے پٹخا کہ چمچ کھنکھنا اٹھا۔ تو آ گئی حویلی کی نئی مالکن۔ شاہ بیگم کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ شرم تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری، اپنے بیمار باپ کی مجبوری کا ایسا سودا کیا کہ سیدھی شاہ خاندان کی بہو بن بیٹھی۔ زاویر تو دادی کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن یاد رکھنا لڑکی، میں تمہیں اس گھر کی بہو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ تمہاری حیثیت یہاں ایک نوکرانی سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی۔ ایمان کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اسی لمحے دادی اماں یعنی بڑی بیگم ویل چیئر پر وہاں پہنچی۔ ان کے چہرے پر ایمان کو دیکھ کر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ شاہ بیگم، اپنی زبان کو لگام دو۔ بڑی بیگم کی ضعیف مگر روبدار آواز ہال میں گونجی۔ ایمان اب زاویر کی بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ اگر مجھے دوبارہ تمہاری زبان سے اس کے خلاف کوئی لفظ سنائی دیا تو یاد رکھنا کہ اس حویلی کے کاغذات آج بھی میرے نام پر ہیں۔ شاہ بیگم نے غصے سے منہ پھیر لیا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایمان کے لیے نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اسی دوران زاویر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں ایمان کے جھکے ہوئے سر اور لرزتے ہوئے ہاتھوں پر پڑیں۔ وہ خاموشی سے ایمان کے قریب گیا، اس کی کرسی پیچھے کی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ناشتہ کرو ایمان، تمہیں دادی کو دوائی بھی دینی ہے، زاویر نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس کے اس چھوٹے سے عمل نے شاہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگا دی، جبکہ ایمان کے دل میں زاویر کے لیے تشکر کا ایک نیا احساس پیدا ہوا۔ لیکن حویلی میں صرف شاہ بیگم ہی ایمان کی دشمن نہیں تھی۔ زاویر کا لالچی چچا زاد بھائی عاصم اور چچی نصرت بیگم بھی حویلی کی جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ زاویر کی اچانک شادی نے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اگر زاویر کا وارث دنیا میں آ جاتا تو جائیداد کا بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتا۔ ایک شام جب زاویر کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، نصرت بیگم اور ان کی بیٹیوں نے ایمان کو نشانہ بنایا۔ سنا ہے تمہارا باپ ہسپتال میں سرکاری بیڈ پر پڑا تھا؟ نصرت بیگم نے طنز کا تیر چلایا۔ کتنی چالاک ہو تم، خدمت گزار بن کر آئیں اور پورے وارث کو ہی ہڑپ کر گئی۔ لیکن یاد رکھنا، بازار سے خریدی ہوئی دلہنیں کبھی راج نہیں کرتی، ان کا انجام بازار میں ہی ہوتا ہے۔ ایمان کا صبر جواب دے گیا۔ چاچی جی، میں غریب ضرور ہوں لیکن بد کردار نہیں۔ میں نے زاویر شاہ سے زبردستی شادی نہیں کی۔ زبان چلاتی ہو ہمارے سامنے؟ شاہ بیگم جو وہاں سے گزر رہی تھی غصے سے چلائیں۔
تمہاری جرت کیسے ہوئی میری دیورانی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ انہوں نے غصے میں ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دیا تو وہ فرش پر گر پڑی۔ اسی لمحے مرکزی دروازہ کھلا اور زاویر اندر داخل ہوا۔ ایمان کو زمین پر گرا دیکھ کر اس کے چہرے پر پہلی بار شدید غصے کے تاثرات ابھرے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زاویر کی آواز کی گرج نے پورے ہال کو لرزا دیا۔ زاویر، دیکھو اس لڑکی کی بدتمیزی، شاہ بیگم نے بات بنانی چاہی۔ بس امی، زاویر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹوک دیا۔ ایمان میری بیوی ہے، اس حویلی میں اس کی عزت میری عزت ہے۔ اگر کسی نے بھی دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانے یا اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو وہ بھول جائے کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ میں اس حویلی کو چھوڑ کر جانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ہال میں سانپ سونکھ گیا۔ شاہ بیگم حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو ہمیشہ ان کے سامنے سر جھکائے رکھتا تھا، آج ایک معمولی لڑکی کے لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایمان نے زاویر کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زاویر کے لیے ایک انوکھی اپنائیت اور تحفظ کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ اس واقعے کے بعد حویلی کے ماحول میں ایک واضح تبدیلی آئی۔ شاہ بیگم اور چچا زاد خاندان نے اب براہ راست حملہ کرنے کے بجائے خاموشی سے سازشیں بننا شروع کر دیں۔ دوسری طرف زاویر اور ایمان کے درمیان کی برف بھی پگھلنے لگی تھی۔ ہر رات زاویر اپنے مطالعے کمرے میں دیر تک کام کرتا رہتا۔ ایمان خاموشی سے اس کے لیے بلیک کافی بنا کر میز پر رکھ دیتی۔ شروع میں دونوں کے درمیان صرف شکریہ اور جی تک کے الفاظ کا تبادلہ ہوتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ خاموشی گفتگو میں بدلنے لگی۔ تمہارے والد کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ایک رات زاویر نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ایمان کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اب بہت بہتر ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے انہیں ہسپتال سے چھٹی مل جائے گی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گی۔ زاویر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ احسان نہیں ہے ایمان، یہ ایک سودا ہے۔ تم نے دادی اماں کو جو خوشی اور سکون دیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ خوش اور صحت مند نظر آتی ہیں۔ مگر پھر بھی، ایمان نے دھیمی آواز میں کہا، آپ جتنے سخت نظر آتے ہیں دل کے اتنے ہی نرم ہیں۔ زاویر کے لبوں پر ایک ہلکی سی نایاب مسکراہٹ ابھری۔ لوگ مجھے بے رحم بزنس مین کہتے ہیں۔ پہلی بار کسی نے مجھے نرم دل کہا ہے۔ اس رات کے بعد ان کے درمیان ایک انوکھی سی دوستی کا آغاز ہو گیا۔ زاویر اب گھر جلدی آنے لگا تھا۔ وہ اکثر شام کو ایمان اور بڑی بیگم کے ساتھ حویلی کے لان میں بیٹھتا۔ ایمان کی سادگی، اس کی دھیمی آواز اور اس کا معصومانہ انداز زاویر کے سخت دل کو پگھلا رہا تھا۔ وہ جو کبھی عورتوں سے دور بھاگتا تھا، وہ خود کو ایمان کے ارد گرد گھومتے پاتا۔ ایک دن حویلی کے باورچی خانے میں ایمان دادی اماں کی پسندیدہ کھیر بنا رہی تھی کہ زاویر وہاں سے گزرا۔ اس نے ایمان کو پسینے سے شرابور چولہے کے سامنے کھڑے دیکھا تو اندر چلا آیا۔ تم یہ کام ملازمین سے بھی کروا سکتی ہو ایمان، اس نے تشویش سے کہا۔ دادی اماں کے لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتی تھی۔ اس میں جو پیار ہوتا ہے وہ ملازم نہیں ڈال سکتے۔ ایمان نے دوپٹے سے پیشانی کا پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ زاویر نے الماری سے ایک گلاس نکالا، ٹھنڈا پانی بھرا اور ایمان کی طرف بڑھایا۔ پہلے یہ پیو۔ ان کی انگلیاں ایک دوسرے سے چھو گئیں۔ ایک برقی لہر دونوں کے وجود میں دوڑ گئی۔ ایمان نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور زاویر کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اب اس کے قابو میں نہیں رہی تھیں۔ عاصم اور نصرت بیگم ایمان اور زاویر کے بڑھتے ہوئے قرب کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں سچ مچ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو کانٹریکٹ کی حقیقت کبھی سامنے نہیں آئے گی اور جائیداد ہمیشہ کے لیے زاویر کے پاس ہی رہے گی۔ انہوں نے حویلی کے ایک ملازم رحیم کو بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک شام جب زاویر ایک اہم میٹنگ کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، عاصم نے ایک گھناؤنا منصوبہ تیار کیا۔ اس نے ایمان کے کمرے میں دادی اماں کے کمرے سے چوری کی گئی قیمتی خاندانی جویلری رکھی، جسے چھپا دیا۔ رات کے وقت نصرت بیگم نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میرا وہ خاندانی ہار نہیں مل رہا جو بڑی بیگم نے مجھے سنبھالنے کے لیے دیا تھا۔ حویلی میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ شور سن کر شاہ بیگم اور بڑی بیگم بھی ہال میں آ گئیں۔ چور باہر کا نہیں، گھر کے اندر کا ہی ہو سکتا ہے۔ عاصم نے طنزیہ انداز میں ایمان کی طرف اشارہ کیا۔ بڑی بیگم، جب سے یہ غریب لڑکی اس گھر میں آئی ہے تب سے ایسی چیزیں غائب ہونا شروع ہوئی ہیں۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ بکواس بند کرو عاصم، بڑی بیگم غصے سے چلائیں۔ ایمان ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اماں، تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ سچی ہے تو ثابت ہو جائے گا۔ شاہ بیگم نے بھی عاصم کا ساتھ دیا۔ ایمان حیرت اور خوف سے کانپنے لگی۔ بڑی بیگم، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں چور نہیں ہوں۔ نصرت بیگم اور شاہ بیگم زبردستی ایمان کے کمرے میں داخل ہوئیں اور دروازوں کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔
दराज़ों को उलटना पुलटना शुरू कर दिया। चंद ही मिनटों में आसिम ने अलमारी के पीछे से वो कीमती हार निकालकर हवा में लहराया। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि चोर यही है, इसकी रगों में तो गुर्बत और लालच दौड़ रहा है, आसिम ने फातिहाना अंदाज में कहा। शाह बेगम ने ईमान का बाजू पकड़कर उसे ज़ोर से झटका दिया। तुम्हारी ये जुर्रत, हमारी ही हवेली में रहकर हमारी ही जायदाद पर हाथ साफ कर रही हो? निकल जाओ मेरी हवेली से अभी के अभी। ईमान फर्श पर बैठकर रोने लगी। बड़ी बेगम, यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ, मैंने ये नहीं चुराया। लेकिन बड़ी बेगम भी सदमे में खामोश खड़ी थी। सबूत उनके सामने था। आसिम ने ईमान का हाथ पकड़कर उसे हवेली के दरवाजे की तरफ घसीटना शुरू किया। ईमान मुसलसल रो रही थी और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही आसिम ने उसे बैरूनी दरवाजे से बाहर धकेलने के लिए हाथ उठाया, एक मजबूत और गुस्सीला हाथ हवा में ही आसिम की कलाई पर जम गया। ये जावीर था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने आसिम के हाथ को इतने ज़ोर से मरोड़ा कि आसिम दर्द से तड़प उठा। जावीर भाई, मेरा हाथ छोड़ो, आसिम चिल्लाया। जावीर ने उसे दूर धकेला और ईमान को अपने पीछे कर लिया। तुम्हारी जुर्रत कैसी मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? जावीर, ये लड़की चोर है, इसके कमरे से मेरा कीमती हार मिला है, शाह बेगम ने आगे बढ़कर कहा। जावीर ने तंजिया हंसी। इसने अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला और उसकी स्क्रीन सबके सामने कर दी। उस स्क्रीन पर हवेली के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चल रही थी, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि आसिम ने दोपहर के वक्त ईमान की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाकर वो हार अलमारी के पीछे छुपाया था। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ अम्मी जान। जावीर की आवाज़ बर्फ़ की तरह सर्द थी। मैंने हवेली के कोने कोने में खुफिया कैमरे लगवाए हुए हैं, जिनका एक्सेस सिर्फ मेरे फ़ोन पर है। आसिम, तुम्हारी ये घिनौनी साजिश मेरे सामने आ चुकी है। आसिम के चेहरे का रंग उड़ गया। नुसरत बेगम की ज़बान गंग हो गई। जावेर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आसिम गिड़गिड़ाया। मेरी हवेली से दफ़ा हो जाओ। तुम और तुम्हारा ख़ानदान अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। अगर दोबारा तुम में से कोई भी मेरी बीवी के आस पास नजर आया तो पुलिस स्टेशन तुम्हारा अगला ठिकाना होगा। जावेर ने हतमी फ़ैसला सुना दिया। आसिम और उसका ख़ानदान ज़िल्लत और रुसवाई के साथ रात के अंधेरे में हवेली से निकल गया। शाह बेगम भी शर्मिंदगी के मारे अपने कमरे में चली गई। ईमान हिचकियाँ लेते हुए वहीं बैठ गई। जावीर उसके सामने झुका। उसने इंतहाई नरमी से ईमान के आंसू पोंछे और उसे सहारा देकर खड़ा किया। अब रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ ना। जावीर के इन अल्फाज ने ईमान के दिल पर मरहम का काम किया। उसने बिना सोचे समझे जावीर के सीने पर सर रख दिया और रोने लगी। जावीर ने भी अपने हाथ धीमे से उसके गिर्द लपेट लिए। उस रात दोनों के दरमियान का कागज़ी मुआहदा कहीं बहुत पीछे छूट गया था और दिलों के तार सचमुच जुड़ चुके थे। हवेली में अब एक अजीब सा सुकून था। आसिम के जाने के बाद ईमान की ज़िंदगी आसान हो गई थी। बड़ी बेगम अब ईमान को अपनी सगी पोती की तरह मानने लगी थी और शाह बेगम की मुखालफत भी आसिम की ज़िल्लत के बाद थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी, अगरचे वो अब भी ईमान को दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी। मौसम सरमा की एक सर्द और बारानी रात थी। जावीर किसी कारोबारी मीटिंग से वापस आ रहा था कि अचानक तेज़ बारिश और धुंध की वजह से उसकी गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया और वह एक खाई के करीब लगे दरख्त से जा टकराई। हवेली में फ़ोन की घंटी बजी। ईमान ने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से अस्पताल के डॉक्टर की आवाज़ आई। क्या मैं जावीर शाह के घर बात कर रहा हूँ? उनका एक शदीद एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत में सिटी अस्पताल में दाखिल हैं। ईमान के हाथ से रिसीवर छूट कर गिर गया। उसका पूरा वजूद जैसे सुन्न हो गया। वो पागलों की तरह नंगे पाँव बाहर की तरफ भागी। तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। वो शाह बेगम और ड्राइवर के साथ अस्पताल पहुंची। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर का मंजर इंतहाई दर्दनाक था। शाह बेगम रो रो कर बेहाल हो रही थी, लेकिन ईमान की आंखों से एक आंसू भी नहीं बह रहा था। उसका दिल जैसे जम चुका था। उसने ऑपरेशन थिएटर के शीशे से अंदर देखा, जहां जावीर मशीनों के दरमियान बेसुध पड़ा था। या अल्लाह, मेरे जावीर को ज़िंदगी दे दे। उसने पहली बार जावीर को मेरा जावीर पुकारा था। मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनना, लेकिन उसे कुछ ना होने देना। वो वहीं अस्पताल के कोने में फर्श पर बैठकर गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगी। पूरी रात वह इस हालत में रही। उसकी इस हालत को देखकर शाह बेगम भी हैरान रह गई। वो लड़की जिसे वो लालची समझती थी, आज उनके बेटे की ज़िंदगी के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही थी। सुबह के वक्त डॉक्टर बाहर आया। ऑपरेशन कामयाब रहा है। जावीर शाह ख़तरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें अभी शदीद आराम की ज़रूरत है। जब ईमान को जावीर के कमरे में जाने की इजाज़त मिली तो वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। जावीर की आंखें हल्की सी खुली हुई थीं।
جیسے ہی اس نے ایمان کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے گیلے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر ایک کرب آمیز مسکراہٹ ابھری۔ اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے زاویر نے اپنا کمزور ہاتھ ایمان کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے لپک کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے گال سے لگا لیا۔ اب اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ زاویر کی آواز انتہائی دھیمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ ایمان نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں جی نہیں پاتی زاویر۔ زاویر نے گہری تڑپتی ہوئی نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ ایمان، کیا یہ فکر صرف ایک معاہدے کے تحت ہے؟ ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ معاہدہ تو بہت پہلے ٹوٹ چکا ہے۔ میرا دل اب آپ کے بغیر دھڑکنا نہیں جانتا۔ زاویر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے ایمان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی۔ میں بھی ایمان، میں بھی اس معاہدے کے جال سے بہت باہر نکل چکا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس وارڈ کے پرسکون ماحول میں جہاں باہر صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، دو دلوں نے ایک دوسرے کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان اور ایک آخری طوفان ابھی ان کے راستے میں کھڑا تھا۔ ہسپتال کے اس واقعے اور اعتراف محبت کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عارضی سحر انگیز خاموشی چھا گئی تھی۔ زاویر شاپ تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا اور اس کی دیکھ بھال کی تمام تر ذمہ داری ایمان نے سنبھال لی تھی۔ دونوں کے درمیان اب وہ پہلی جیسی جھجک اور دیواریں نہیں رہی تھیں۔ وہ راتیں جو کبھی خاموش اور اجنبیت کے سائے میں گزرتی تھیں، اب دھیمی گفتگو، محبت بھی بھری نوک جھونک اور ایک دوسرے کے خیال میں کٹنے لگی تھیں۔ لیکن محبت جتنی گہری ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی کٹن ہوتا ہے، اور شاہ خاندان کی اس شاندار حویلی میں طوفان آنے سے پہلے کی یہ آخری پرسکون شامیں تھیں۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کانٹریکٹ کی میعاد یعنی 1 سال کا عرصہ ختم ہونے میں صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا۔ ایک شام جب زاویر بزنس کے سلسلے میں اپنے کمرے میں کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا، ایمان چائے کا کپ لے کر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں میز پر پڑے اس پرانے لال فولڈر پر پڑیں جس میں ان کا 1 سالہ معاہدہ بند تھا۔ اس فولڈر کو دیکھتے ہی ایمان کا دل جیسے زور سے دھڑک کر رہ گیا۔ زاویر نے چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور دھیمے سے مسکرایا۔ کیا سوچ رہی ہو ایمان؟ ایمان نے گھبرا کر نظریں چرائیں اور اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی خیال آیا کہ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ زاویر نے فائلیں ایک طرف رکھیں، کھڑا ہوا اور ایمان کے قریب آیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے ایمان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ ایمان، کیا تم اب بھی اس کاغذ کے ٹکڑے پر یقین رکھتی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، میرے لیے اب اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم میری زندگی اور ہمیشہ رہو گی۔ ایمان نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی، لیکن اس کا وسوسوں سے گھرا زاویر، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں ایک غریب لڑکی ہوں اور یہ حویلی، یہ رتبہ، یہ سب میرے وجود سے بہت بڑا ہے۔ اگر کبھی ہماری محبت کو کسی کی نظر لگ گئی تو میں تمہاری ڈھال بن کر ہر طوفان کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ زاویر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وعدہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی موڑ لینے والے تھے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا ڈر اسی ہفتے ایمان کی طبیعت اچانک ناساز رہنے لگی۔ اسے چکر آتے، متلی ہوتی اور شدید کمزوری محسوس ہوتی۔ شروع میں اس نے اسے عام تھکن سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب حالت زیادہ خراب ہوئی تو دادی اماں نے حویلی کی خاندانی لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر نے ایمان کو رپورٹ دی تو ایمان کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ خوشی، حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات نے اسے گھیر لیا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کے وجود میں زاویر کی محبت ایک ننھی جان کی صورت میں پل رہی تھی۔ یہ وہ مژدہ تھا جس کا انتظار دادی اماں برسوں سے کر رہی تھیں، اور یہی وہ شرط تھی جس کی امید پر دادی اماں نے زاویر کی شادی کی ضد کی تھی۔ لیکن ایمان کی خوشی لمحہ بھر میں خوف میں بدل گئی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے یہ بات ابھی سب کو بتائی تو شاہ بیگم اور دنیا یہی سمجھے گی کہ میں نے کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے سب چال چلی ہے۔ زاویر نے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کیا وہ اس بچے کو دادی کی آخری خواہش کی تکمیل کا ایک زبردستی کا ذریعہ تو نہیں سمجھیں گے؟ کیا یہ بچہ ہمارے پاکیزہ رشتے کو ایک بار پھر سوداگری کے تازوں میں نہیں تول دے گا؟ انہی خدشات اور الجھنوں کے زیر اثر ایمان نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ اس نے اپنی میڈیکل رپورٹ کو اپنے کمرے کی دراز میں کپڑوں کے سب سے نیچے چھپا دیا اور خود کو ایک گہرے سکوت میں قید کر لیا۔ وہ مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہتی تھی، لیکن دشمن اس سے پہلے ہی وار کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ چچا زاد عاصم اور نصرت بیگم کے حویلی سے بے دخل ہونے کے بعد شاہ بیگم اکیلی ضرور پڑ گئی تھیں، لیکن ان کا غرور اور ایمان کے خلاف نفرت اب بھی برقرار تھی۔
انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کا اکلوتا باوقار بیٹا ایک غریب نوکرانی کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنے خاندانی روب کو بھول چکا ہے۔ وہ مستقل ایمان کو حویلی سے نکالنے کا موقع تلاش کر رہی تھیں، اور یہ موقع انہیں تب ملا جب ایک دن ایمان کمرے میں نہیں تھی اور شاہ بیگم کو اس کے کمرے کی الماری سے کچھ کاغذات ڈھونڈنے کا اتفاق ہوا۔ الماری کے کپڑوں کو ہٹاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں وہ لال فولڈر آیا۔ تجسس کے مارے انہوں نے وہ فولڈر کھولا۔ اندر موجود صفحات پر نظر پڑتے ہی شاہ بیگم کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ وہ زاویر اور ایمان کا سائن شدہ کانٹریکٹ میرج کا اصل دستاویز تھا۔ تو یہ حقیقت ہے اس پاک دامن لڑکی کی۔ شاہ بیگم کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ 1 سال کا معاہدہ، پیسوں کے عوض میرے بیٹے کی بیوی بننے کا ڈرامہ، اور زاویر نے مجھ سے اتنی بڑی سچائی چھپائی۔ وہ وہیں نہیں رکی۔ انہوں نے درازوں کی مزید تلاشی لی تو ان کے ہاتھ ایمان کی وہ تازہ ترین میڈیکل رپورٹ بھی لگ گئی جس میں اس کے حاملہ ہونے کی تصدیق لکھی تھی۔ اب شاہ بیگم کے ہاتھ میں 2 ایسے ہتھیار تھے جن سے وہ ایمان کی عزت اور کردار کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا سکتی تھیں۔ انہوں نے ایک انتہائی خوفناک اور گھناؤنی سازش تیار کی تاکہ زاویر کے دل میں ایمان کے خلاف ایسا زہر گھولا جائے جو کبھی نہ نکل سکے۔ اگلے دن زاویر ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ حویلی میں دادی اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں جب شاہ بیگم نے ایمان کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ ایمان جب وہاں پہنچی تو شاہ بیگم کا چہرہ غصے اور نفرت سے تمتمایا ہوا تھا۔ میز پر وہ کانٹریکٹ پیپرز اور ایمان کی میڈیکل رپورٹ کھلی پڑی تھی۔ تو تم نے آخرکار اپنا رنگ دکھا ہی دیا ایمان فاطمہ، شاہ بیگم کی آواز ہال میں گونجی۔ ایمان نے جیسی وہ کاغذات دیکھے اس کے چہرے سے خون غائب ہو گیا۔ امی جان، میری بات سنیں۔ خبردار جو مجھے امی جان کہا، شاہ بیگم نے گرج کر کہا۔ تم جیسی لالچی، مکار اور بد کردار لڑکی نے میرے معصوم بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا۔ یہ کانٹریکٹ کہ 1 سال کا معاہدہ، تم نے صرف پیسوں کے لیے زاویر سے شادی کی، اور اب جب معاہدہ ختم ہونے والا ہے تو تم نے یہ ڈرامہ رچا دیا۔ انہوں نے حمل کی رپورٹ اس کے منہ پر دے ماری۔ یہ ڈرامہ نہیں امی جی، یہ زاویر کی امانت ہے، میں ان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ایمان روتے ہوئے ان کے پاؤں میں گر گئی۔ محبت؟ شاہ بیگم نے حقارت سے اسے ٹھوکر ماری۔ محبت نہیں، یہ تمہارا منصوبہ تھا کہ کس طرح شاہ خاندان کے وارث کی ماں بن کر اس حویلی میں اور جائیداد پر مستقل قبضہ کیا جائے۔ تم نے زاویر کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ رپورٹ چھپا کر رکھی تھی، لیکن اب زاویر کو تمہاری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان کا دل بری طرح دھڑکا۔ مطلب یہ؟ شاہ بیگم نے طنزیہ ہنستے ہوئے اپنا فون نکالا۔ میں نے زاویر کو فون پر سب بتا دیا ہے، اور اس نے خود کہا ہے کہ وہ ایسی دغا باز لڑکی کو 1 منٹ بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے کہا ہے کہ تمہیں فوراً حویلی سے نکال دیا جائے۔ شاہ بیگم جھوٹ بول رہی تھیں۔ زاویر کا فون اس وقت نیٹ ورک ایریا سے باہر تھا اور اسے اس سب کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، لیکن ایمان ان کی اس چال کو سمجھ نہ سکی۔ اسے لگا کہ زاویر نے سچ مچ اس کی محبت کو ایک سازش سمجھ کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ اس کا مان، اس کا بھروسہ اور اس کا دل ایک پل میں کرچی کرچی ہو گیا۔ نہیں، زاویر ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ایمان بلک اٹھی۔ وہ کہہ چکے ہیں۔ اب عزت اسی میں ہے کہ تم اپنی ایک گندی رپورٹ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ زاویر خود آ کر تمہیں دھکے دے کر نکالے۔ شاہ بیگم نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ 2 بھاری ہیکلوں والے گارڈز نے ایمان کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے مرکزی گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ تیز دھوپ میں ایمان سڑک پر گر پڑی۔ اس کا دوپٹہ مٹی سے اٹا ہوا تھا اور اس کی روح زخمی تھی۔ اس نے حویلی کے بند ہوتے ہوئے بھاری دروازوں کو دیکھا، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے بیمار باپ کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ ان کی گرتی ہوئی صحت کو مزید صدمہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ شہر کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئی۔ شام کے وقت جب زاویر حویلی واپس لوٹا تو اسے حویلی میں عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف گیا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ ایمان کا کوئی سامان وہاں نہیں تھا۔ ایمان! ایمان! وہ چلاتا ہوا نیچے ہال میں آیا۔ وہاں شاہ بیگم صوفے پر انتہائی پرسکون انداز میں چائے پی رہی تھیں، اور دادی اماں اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھیں، جنہیں ایمان کے جانے کے صدمے سے دل کا ہلکا دورہ پڑا تھا۔ امی، ایمان کہاں ہے؟ زاویر نے بے چینی سے پوچھا۔ شاہ بیگم کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے انتہائی افسردہ چہرہ بناتے ہوئے وہ کانٹریکٹ پیپر زاویر کے سامنے کیے۔ زاویر بیٹا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تمہیں یہ سب دکھا رہی ہوں، لیکن جس لڑکی پر تم نے اپنی جان چھڑکی وہ صرف اس معاہدے کی خاطر تمہارے ساتھ تھی۔ جیسے اسے معلوم ہوا کہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، وہ تجوری سے قیمتی زیورات اور نقد رقم لے کر اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے! زاویر چلایا۔
ایمان ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اگر وہ محبت کرتی تھی تو یہ دیکھو۔ شاہ بیگم نے ایمان کی لکھی ہوئی ایک جعلی چٹھی دکھائی جو انہوں نے خود لکھوائی تھی۔ اس چٹھی میں لکھا تھا، زاویر، میں یہ معاہدہ مزید نہیں نبھا سکتی، میں تمہارے ساتھ گھٹن محسوس کرتی ہوں اور اپنی پرانی زندگی میں واپس جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ زاویر نے وہ چٹھی دیکھی، اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایمان، جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے تڑپ دیکھی تھی، وہ اسے اس طرح چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ غلط فہمی کا ایک ایسا زہریلا دھواں اٹھا جس نے زاویر کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ غصے، دکھ اور صدمے کے مارے اس نے میز پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایمان، کیوں؟ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کئی ماہ گزر گئے، زاویر ایک جیتا جاگتا لاشا بن چکا تھا۔ وہ رات دن صرف کام کرتا، ایمان کی یاد اسے تڑپاتی، لیکن اس کا غصہ اور انا اسے اس ڈھونڈنے سے روکتی تھی۔ دادی اماں بیمار رہنے لگی تھی اور حویلی کا ہر رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ ایک دن حویلی کے پرانے وفادار ملازم رحیم کی ضمیر نے ملامت کی۔ وہ بستر مرگ پر تھا اور اس نے زاویر کو اپنے پاس بلایا۔ سردار، مجھے معاف کر دینا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، رحیم نے کانپتی آواز میں کہا۔ کیا بات ہے رحیم چچا؟ زاویر نے پوچھا۔ وہ چھوٹی بیگم، وہ چور یا دغا باز نہیں تھی۔ شاہ بیگم نے زبردستی انہیں حویلی سے نکلوایا تھا۔ وہ چٹھی بھی جعلی تھی جو بڑی بیگم نے خود لکھوائی تھی، اور چھوٹی بیگم تو ماں بننے والی تھی، وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی جب انہیں بے عزت کر کے نکالا گیا۔ یہ سننا تھا کہ زاویر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے سر پر جیسے ہزاروں بجلیاں گر پڑیں۔ کیا؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے رحیم کا گریبان پکڑ لیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سردار، یہ دیکھیے وہ میڈیکل رپورٹ جو مجھے شاہ بیگم کے کمرے کی ردی سے ملی تھی۔ رحیم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ اصل رپورٹ زاویر کے حوالے کی۔ زاویر نے رپورٹ دیکھی۔ اس پر ایمان فاطمہ کا نام اور حمل کی تصدیق لکھی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحات گھوم گئے جب ایمان اداس رہتی تھی، جب وہ اس سے وسوسوں کا ذکر کرتی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ زاویر کا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے اپنی محبت پر شک کیا، میں نے اسے اس حال میں تنہا چھوڑ دیا۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا ہال میں آیا جہاں شاہ بیگم بیٹھی تھی۔ امی! اس کی گرجدار آواز نے شاہ بیگم کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ آپ نے میری محبت، میری بیوی اور میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا۔ شاہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں رپورٹ دیکھی تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زاویر، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتی تھی، میری بھلائی میری ایمان میں تھی۔ زاویر نے روتے ہوئے کہا، آج کے بعد میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اپنی ایمان کو ڈھونڈ کر لاؤں گا، اور اگر وہ مجھے نہ ملی تو آپ اپنے اس بیٹے کا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھ پائیں گی۔ زاویر شاہ نے حویلی کی چابیاں وہیں پھینکی اور دیوانہ وار ایمان کی تلاش میں باہر نکل پڑا۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی، بالکل اسی رات کی طرح جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن آج اس کا دل سڑکوں پر ایمان کو پکار رہا تھا۔ تیز ہوا کے تھپیڑے اور موسلا دھار بارش زاویر شاہ کے چہرے پر برس رہے تھے، لیکن اسے اپنے وجود کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ سڑکوں پر، گلیوں میں، ہر اس جگہ دیوانہ وار ایمان کو ڈھونڈ رہا تھا جہاں اس کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان تھا۔ اس نے ایمان کے بیمار والد کے پرانے محلے کا چکر لگایا، لیکن وہاں پتہ چلا کہ ایمان اپنے والد کو کسی دوسرے شہر کے ہسپتال منتقل کر کے جا چکی تھی اور کسی کو ان کے نئے پتے کا علم نہیں تھا۔ زاویر کا دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل پر ایمان کی پرانی تصویر دیکھتا اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں نے تم پر یقین کیوں نہیں کیا ایمان؟ میں کیسے اتنا اندھا ہو گیا؟ وہ تنہائی میں خود سے سوال کرتا، لیکن جواب میں صرف بارش کا شور سنائی دیتا۔ دوسری طرف حویلی سے بے دخل کیے جانے کے بعد ایمان فاطمہ نے خود کو بکھرنے نہیں دیا تھا۔ اس کے وجود میں ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی جس نے اسے ٹوٹنے کے باوجود کھڑے رہنے کا حوصلہ بخشا۔ اس نے اپنے والد کو شہر کے ایک سستے مگر دور دراز علاقے کے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل کر دیا تھا اور خود ایک چھوٹے اسکول میں پڑھانے لگی تاکہ والد کی دواؤں اور آنے والے بچے کے اخراجات پورے کر سکے۔ اس کے والد جو اب پہلے سے کافی بہتر تھے، اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو محسوس کرتے تھے، لیکن ایمان ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتی۔ 9 ماہ کا طویل اور کٹھن سفر ایمان نے انتہائی صبر اور ہمت سے طے کیا، اور پھر ایک پرسکون صبح ہسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان نے ایک انتہائی خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ جب ڈاکٹر نے اس ننھے بچے کو ایمان کی گود میں دیا تو اس کے آنسو ابل پڑے۔ بچے کی گہری جھیل جیسی آنکھیں اور پیشانی بالکل زاویر شاہ جیسی تھی۔ میرا زاویر! ایمان نے دھیرے سے بچے کے ماتھے کو چوما۔
وہ زاویر کی بے وفائی اور شک کو بھلا نہیں پائی تھی، لیکن اس بچے میں اسے زاویر کا وہ چہرہ نظر آتا تھا جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی۔ اس نے بچے کا نام عہد شاہ رکھا، ایک ایسا عہد جو نامکمل رہ گیا تھا۔ زاویر نے ایمان کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس نے نجی تفتیش کاروں کی ایک پوری ٹیم لگا رکھی تھی، اور پھر ایک دن زاویر کے پاس ایک فون کال آئی۔ سر، ہمیں ایمان کا پتہ مل گیا ہے۔ وہ یہاں سے 300 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے قصبے میں رہ رہی ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی زاویر کے جسم میں جیسے زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے اس قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ ایمان کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تو اس کے سامنے ایک انتہائی سادہ اور چھوٹا سا گھر تھا۔ زاویر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایمان نے کھولا۔ اس کی گود میں چند ماہ کا ننھا عہد سو رہا تھا۔ جیسے ہی ایمان کی نظر زاویر پر پڑی، اس کے ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل چھوٹ گیا۔ زاویر شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا پسندیدہ سیاہ سوٹ اب شکن آلود تھا، چہرے پر داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں تھکن اور پشیمانی کے گہرے سائے تھے۔ ایمان، زاویر کی لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ ایمان نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن زاویر نے تیزی سے اپنا پیر دروازے کے بیچ رکھ دیا۔ ایمان، خدا کے لیے میری بات سنو، مجھے مت دھکیلو، زاویر نے گڑ گڑا کر کہا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں زاویر شاہ صاحب؟ ایمان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اگرچہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ہمارا معاہدہ تو بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو تو آپ کے پیسے اور حویلی مبارک ہو، مجھے اور میرے بچے کو ہمارے حال پر چھوڑ دے۔ یہ میرا بھی بچہ ہے ایمان۔ زاویر نے روتے ہوئے اس کی گود میں سوئے عہد کو دیکھا، جس کا چہرہ اس کے اپنے بچپن جیسا تھا۔ اور یہ شادی کبھی کوئی معاہدہ نہیں تھی۔ میں پاگل تھا جو امی کی سازش میں آ گیا۔ مجھے رحیم نے سب سچ بتا دیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ امی نے تمہیں کیسے تڑپا کر حویلی سے نکالا اور مجھے جھوٹا خط دکھایا۔ مجھے معاف کر دو ایمان۔ زاویر شاہ، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، ایمان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو ایمان کے پاؤں پر گر رہے تھے۔ ایمان نے جب اس باوقار شخص کو اپنے سامنے یوں ٹوٹتے دیکھا تو اس کا دل پگھلنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویر نے ہمیشہ اس کی عزت کی تھی، وہ تو بس حالات اور اپنوں کی سازش کا شکار ہوا تھا۔ زاویر، کھڑے ہو جائیں۔ ایمان کی آواز نرم پڑ گئی۔ زاویر کھڑا ہوا اور اس نے دھیرے سے ایمان اور اپنے بیٹے کو اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس بار ایمان نے خود کو الگ نہیں کیا۔ دونوں کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسو میں اب دوریوں کا درد نہیں بلکہ ملن کا سکون تھا۔ جب زاویر ایمان اور اپنے بیٹے عہد کو لے کر واپس حویلی پہنچا تو وہ حویلی کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ شاہ بیگم، جو اپنے بیٹے کی دوری اور اپنے کیے پر پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھیں، ہال میں خاموش بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے زاویر، ایمان اور گود میں ننھے بچے کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور ایمان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایمان، مجھے معاف کر دو۔ میں دولت اور خاندانی روب کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم ہی میرے بیٹے کی اصل خوشی ہو۔ مجھے میرے پوتے سے دور مت کرنا۔ ایمان کا، جس کا دل مٹی کی طرح نرم تھا، نے شاہ بیگم کے ہاتھ پکڑ لیے۔ امی جان، گناہ گار تو وہ ہوتا ہے جو معافی نہ مانگے۔ آپ تو میری ساس ہیں اور زاویر کی ماں ہیں۔ میں آپ سے کوئی گلہ نہیں رکھوں گی۔ شاہ بیگم نے روتے ہوئے ایمان کو گلے سے لگا لیا۔ یہ نفرت کا خاتمہ اور محبت کی فتح تھی۔ بڑی بیگم ویل چیئر پر باہر آئیں تو اپنے پڑ پوتے کو دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور زاویر اور ایمان کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ اسی شام حویلی کے کشادہ ہال میں سب جمع تھے۔ زاویر نے اپنے کمرے سے وہی لال فولڈر نکالا جس میں ان کا 1 سالہ کانٹریکٹ محفوظ تھا۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ شادی کبھی کوئی معاہدہ نہیں تھی۔ معاہدہ تو صرف کاغذ پر تھا۔ میرا دل تو بہت پہلے ایمان کے نام ہو چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اس کانٹریکٹ کے پرزے پرزے کر دیے اور انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذ کے وہ ٹکڑے ایسے گرے جیسے حویلی پر محبت کے پھول برس رہے ہوں۔ زاویر نے ایمان کا ہاتھ تھاما۔